دونوں سے کیا پتہ چلا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ، انبیاء علیہ السلام کی میراث مالی نہیں ہوتی، درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اہل سنت کی کتابوں کی روایت نہیں مانتے، انہیں چاہیے کم از کم وہ اپنی کتاب کی روایت مان لیں۔ اگر تم اصول کافی کی روایت کو بھی نہیں مانو گے تو پھر یہ چلے گا، ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ تمہارا مقصد ماننا نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقصد فضول اعتراض کرنا ہے۔ اب ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد بالکل صحیح ہے کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے، یعنی ہماری جائیداد بطور میراث کے آگے ہماری آل اولاد کو تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت زہرا کا حق تھا، حضرت ابوبکر نے مار لیا۔ او بھائیو، پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق تھا، پہلے یہ ثابت کرو۔ اب اس میں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ بعض شیعہ حضرات پتہ کیا کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے جھوٹی روایت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا کو لکھ کے دیا تھا کہ جاگیر فدق تمہاری ہے، اور اس پر گواہ بھی تھے حضرت ام ایمن، حضرت فضہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگیر فدق اور حضرت زہرا کے لیے لکھنا یہ صرف جھوٹی روایات پر مشتمل ہے۔ شیعہ حضرات قیامت تک ایک بھی معتبر روایت پیش نہیں کر سکتے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ باغ-e-فدق اور دوسری جاگیر فدق حضرت زہرا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دی تھی۔ اس لیے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور میراث کے مانگا تھا، تو پھر بطور میراث کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ تو ہبہ ہو گیا، وہ تو تحفہ تھا جو پہلے ہی دے دیا تھا، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے بطور میراث کے اپنا حق مانگا تھا۔ اب اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، وہاں پر صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن بھاگے، جا کر ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب گئے، فرمایا نکال دو۔ یہ روایت صحیح بخاری اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، امام حسن چھوٹے بچے تھے، فرمایا نکال دو، انہوں نے نہیں نکالی۔ آپ نے منہ میں انگلی داخل کی اور کھجور نکال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن، ہم سید ہیں، ہمارے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو کھجور نہیں دی، اب وہاں پر کیا کہو گے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا حق کھا لیا، امام حسن پر زیادتی کی، امام حسن پر ظلم کیا؟ نہیں، بلکہ فرمایا بیٹا یہ ہمارا حق نہیں بنتا، ہم اس کو نہیں کھاتے۔ یہی بات حضرت ابوبکر نے فرمائی کہ اے بیٹی فاطمہ، آپ کے والد کے ارشاد کے مطابق یہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ یہ آپ کی ملکیت میں دے دیا جائے، بلکہ اس میں سے جتنے آپ کے اخراجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے تھے وہ نکالوں گا۔ اب شیعہ حضرات کہتے ہیں کھا گئے، حضرت ابوبکر کھا گئے۔ ایک چھوٹی سی بات سنیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے لیے اپنا سارا مال خرچ کیا، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال دین اسلام کے اوپر لٹا دیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ ایک زمین کے بدلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دی جانے والی ساری قربانیوں کو ضائع کر دیتے۔ ساری عمر تو خرچ کرتے رہے اور بعد میں قابو کر لیا، قبضہ کر لیا؟ نہیں، حضرت صدیق اکبر نے ایسا قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی نہیں تھے، آپ تو بہت تقوی والے، پرہیزگاری والے، بہت عدل و انصاف والے تھے، آپ تو لٹانے والے تھے، کھانے والے نہیں تھے۔ اچھا، اگر ہم تمہاری بات کو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت ابوبکر نے وہ باغ غصب کر لیا تھا، حضرت ابوبکر نے غصب کر کے دیا کس کو؟ حضرت عائشہ کو دیا، اپنی بیٹی اسما کو دیا، اپنے بیٹے محمد کو دیا، کس کو دیا تھا؟ انہوں نے تو اپنے بیٹی کو بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اگر انہوں نے مال کھانا ہوتا تو اپنے بچوں کو تقسیم کرتے۔ تم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ ان میں سے آپ نے کچھ حصہ اپنی آل اولاد کو دیا ہو۔ انہوں نے غصب کیا ہی نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ جاگیر حکومت کے پاس رہے گی، اور جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے ہم انہی جگہوں پر خرچ کرتے رہیں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے بھی حصہ نکالتے تھے، ہم وہ نکالتے رہیں گے۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے، کھانے والی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہے۔
غصب کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال خرچ کر دیا تھا۔ وہ لالچی اور گھٹیا آدمی نہیں تھے تمہاری طرح پیسے پر بکنے والوں، چند کھوٹے سکوں کے عوض اپنی عوام کو جھوٹ سنانے والوں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کام بالکل نہیں کیا، نہ انہوں نے چھینا، نہ غصب کیا، نہ اپنی اولاد کو دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ شریعت کے عین مطابق تھا۔ اور اگلی بات سنو ذرا، اگر ان کا یہ فیصلہ غلط ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 5 سال آپ نے خلافت کی، آپ کا دور خلافت ہے، تو جب آپ کے ہاتھ میں خلافت کی لگام آئی تو آپ نے فرمایا حسن آؤ، حسین آؤ، بیٹی زینب آؤ، کسی کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں تمہاری والدہ کا وہ حق دیتا ہوں جو پہلے خلفاء نے غصب کیا ہوا تھا۔ ایک روایت بھی نہیں ہے تمہارے پاس ایسی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگیر فدق امام حسن و حسین ان کی حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو دے دی ہو، کوئی ایک روایت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی، اسی فیصلے کو برقرار رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فیصلے کو صحیح تسلیم کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس اور علی کو قسم دے کے فرمایا تھا، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہیں قسم دے کر اس ذات کی جس کے قبضہ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہے، تو دونوں حضرات نے فرمایا تھا ہاں۔ تو یہ روایت صرف حضرت ابوبکر کی نہیں، حضرت علی کی بھی ہے۔ حضرت علی کو پتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابوبکر کے فیصلے سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ نمبر 1 مولا علی کا فیصلہ۔ نمبر 2 حضرت امام زید بن امام سجاد علیہ الرحمہ، حضرت امام زید بن علی فرماتے ہیں اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا تو فدق کے معاملہ میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ السنن الکبریٰ بہقی جلد 6 صفحہ نمبر 302 روایت بھی صحیح ہے۔ اب بتاؤ اگر یہ فیصلہ غلط تھا تو جو فتویٰ حضرت ابوبکر پہ لگاتے ہو امام زید پہ بھی لگاؤ، جو طعن و تشنیع حضرت ابوبکر پہ کرتے ہو ذرا امام زید پہ بھی کرو۔ آل محمد ہیں، آل علی ہیں، آل زہرا ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہماری والدہ کا حق کھا گئے؟ انہوں نے تو کہا میں وہی فیصلہ کرتا، انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ انہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ نمبر 3 سنیے حضرت امام باقر رحمہ اللہ کا ارشاد۔ حضرت امام باقر کا ارشاد شیعہ کی کتاب سے، اور یہ حضرت امام باقر کا ارشاد بہت سارے اعتراضات کو ختم کر دے گا۔ شیعہ حضرت ذرا غور سے سنیے، پہلے بھی میں ایک بیان میں سنا چکا ہوں، دوبارہ بھی سن لیجئے۔ کثیر النوار بھی کہتے ہیں میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان ہونے کی توفیق بخشے، آپ مجھے یہ بتلائیں کیا ابو بکر و عمر نے آپ کے حق کو ظلماً غصب کیا ہے؟ یا راوی نے یہ کہا آپ کے حق میں سے کچھ کھایا ہے؟ فقالا، فرمایا لا، نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حق کے زہرا کھا گئے، ظلم کیا، زیادتیاں کی، لوٹ لیا، وہ بتائیں شیعہ عوام بتاؤ جھوٹے ذاکر کی مانو گے یا سچے امام باقر کی مانو گے؟ یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے ظلم کیا، امام باقر فرماتے ہیں نہیں کیا۔ حضرت امام باقر کی بات سچی، اس کو لو، پتہ چلے تم واقعی آل محمد کو ماننے والے ہو۔ زبانی دعوے نہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر وہ دعویٰ فضول ہوتا ہے جس کے پیچھے دلیل نہ ہو۔ آل محمد کو مانتے ہو، امام باقر کی بات مانو، حضرت ابو بکر کے اوپر ظلم کرنے کا الزام مت دھرو۔ آگے فرمایا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے قرآن اتارا اپنے بندے پر
تاکہ وہ بندہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہمارے حق میں انہوں نے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں نے پھر پوچھا، راوی کہتے ہیں حضرت نے پہلے بھی بتلا دیا تھا، دوبارہ کیوں بتلایا؟ تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو، انہیں پتہ چل جائے کہ حضرت ابوبکر عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، یہ اللہ نے ان کے منہ سے بات نکلوائی ہے، تاکہ جو لوگ ان کی محبت کا دم بھرے انہیں پتہ چل جائے۔ امام باقر اور بات کہتے تھے، یہ لوگ اور بات کہتے ہیں۔ حضرت امام آگے سنو، کثیر النواح کہتا ہے میں نے کہا کیا میں ان دونوں سے محبت کروں؟ قال، آپ نے فرمایا ہاں، تولہما فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخر میں ان سے پیار کر، وما اصابک ففی عنقی، دونوں کی محبت کر میں اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے، ففی عنقی، باقر آپ کیا فرما رہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی پاور کے ساتھ حضرت ابوبکر عمر سے محبت رکھنے کی بات ارشاد فرما رہے۔ اور آگے فرمایا سنیے، اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے مغیرہ اور بنان کا، یہ دونوں اہل بیت پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ روایت کہاں موجود ہے؟ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی کتاب، یہ ایک شیعہ راوی تھا، روضات الجنات خانساری میں عین کے تحت پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سنی تھا یا شیعہ تھا، یہ شیعہ آدمی تھا۔ اس میں اس نے جلد 4 صفحہ نمبر 113 کے اوپر، اب اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، کوئی زیادتی نہیں کی تھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا تھا۔ اور مسلمانوں کو چاہیے، آل محمد کے ماننے والوں کو چاہیے کہ ان سے پیار کریں۔ اگر حضرت جیسے تم کہتے ہو انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، امام باقر فرماتے ہیں زیادتی کی ہی نہیں، ان کے ہاں بھی حضرت ابوبکر کا فدق وغیرہ کے معاملے میں فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ ساری عمر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے رہے، محبت کا درس دیتے رہے، یہاں تک فرماتے رہے کہ جو بندہ ان سے بری ہے ہم اس سے بری ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ امام زید نے فرمایا کہ میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابوبکر نے کیا ہے۔ امام باقر نے فرمایا ابوبکر عمر نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان سے محبت کرتے، محبت کی تلقین کرتے، بلکہ جب وہ روضہ پاک میں حاضر ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی قبر اطہر کے پاس جا کر بھی سلام کرتے تھے۔ اور تم لانتیوں لانت کرتے ہو، وہ سلام کرتے تھے۔ اور جو تمہاری کتاب میں روایتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں وہ حضرت امام جعفر صادق پر جھوٹ ہے، وہ جھوٹی روایات سے بالکل بری ہیں، متواتر روایت سے ثابت ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان سے پیار کرتے تھے۔ اب اس سے بھی کیا پتہ چل گیا؟ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہوتا امام جعفر صادق محبت نہ کرتے بلکہ نفرت کرتے۔ اب ذرا ایک الزامی جواب سنیے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں جگیرے فدق کھا گئے، لے گئے، حضرت زہرا کو حق نہ دیا۔ اب یہ جو جواب ہے نا یہ انشاءاللہ شیعہ حضرات کی ساری دردوں کو دور کر دے گا۔ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو باپ کی میراث میں آنے والی زمین سے حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہیں دیا تو یہ فیصلہ تمہاری شریعت کے عین مطابق کیا ہے، تمہارے اصولوں کے عین مطابق کیا ہے، تمہیں تو کوئی اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اٹھائیں شیعہ کی کتابیں، فروع کافی، الاستبصار، من لا یحضرہ الفقیہ،